صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ کا لقب خلیل اللہ ہے۔ خلیل اللہ کے معنی ہیں اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اور زوجہ کو بہت دور ریگستان میں ایک جگہ چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے دل کے ٹکڑے اور جان سے زیادہ پیارے بیٹے اسماعیل اور زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بے آباد جگہ پر چھوڑ آئے۔ پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کا تھیلا بھی دے دیا۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ ایک ریگستان میں بالکل اکیلی تھی۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس دکھ اور تکلیف میں بھی آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ دن پانی اور کھجور پر گزارا کرتی رہیں، یہاں تک کہ دونوں چیزیں بالکل ختم ہو گئیں۔ اب نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پینے کے لیے پانی۔ شدید گرمی اور دھوپ ہی دھوپ تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے بے چین ہو گئے اور اپنے پاؤں زمین سے رگڑنے لگے۔ آپ اپنے بیٹے کی پیاس کو دیکھ کر بے قرار ہو گئیں۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنا شروع کر دیا۔ قریب ہی دو پہاڑ صفا اور مروہ تھے۔ آپ ایک پہاڑ پر چڑھ گئی اور چاروں طرف دیکھا، پانی نظر نہیں آیا تو اس پہاڑ سے اتر کر دوسرے پہاڑ کی طرف دوڑی اور اس پر چڑھ کر دور تک دیکھا کہ کہیں پانی نظر آ جائے، مگر پانی نظر نہیں آیا۔ آپ پھر پہلے پہاڑ کی طرف گئی۔ اسی طرح آپ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف دوڑتی رہیں۔ آپ نے 7 چکر لگائے۔ 7 چکر لگانے کے بعد جب آپ اپنے بیٹے کے پاس گئی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں رگڑنے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے اور تیزی سے پانی نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا، زم یعنی رک جا رک جا۔ پانی فوراً رک گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت اسماعیل کو بھی پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی کی تلاش میں 2 پہاڑوں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ادا بہت پسند آئی۔ دونوں پہاڑ صفا اور مروہ حضرت ہاجرہ کے قدم کی برکت سے اللہ کی نشانی بن گئے۔ صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ قرآن پاک میں ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ترجمہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی یادگار باقی رکھتا ہے۔ حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں پر ضروری کر دیا ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں۔ اس طرح بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہونے والا چشمہ آج بھی موجود ہے، اور اس کے پانی کو ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے اچھا پانی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے قدموں سے جاری ہوا ہے۔